اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت بکسر المزامیر او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لوگ بہلاتے ہیں دل گیت اور گانوں میں مگر لوگ بہلاتے ہیں دل گیت اور گانوں میں مگر مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ ملتا ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے موسیقی اور گانے بجانے کے تعلق سے کچھ باتیں کی گئی تھیں. حالانکہ چند دنوں کے بعد حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ خاص حج کا مہینہ مانا جاتا ہے. اس تعلق سے بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، لیکن چونکہ یہ دور حاضر کے اعتبار سے یہ ٹاپک، یہ موضوع جو گانے بجانے کے تعلق سے ہے بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی زیادہ بھیانک ہے. اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں اور چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، مرد ہو یا عورت، ہر کوئی اس میں ملوث نظر آ رہا ہے. اور گانا بجانا اس کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے. ڈانس کو دیکھنا، گانے کو سننا، گانے کو دیکھنا بہت ہی معمولی سمجھا جا رہا ہے. بلکہ یہاں تک کی باتیں آ رہی ہیں، لوگوں کی سوچیں یہاں تک ہو چکی ہیں کہ موسیقی اور گانے میں دل کو سکون ملتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے، یہاں تک کی باتیں آ رہی ہیں اور لوگوں کی سوچیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں. حقیقت میں سکون جو ملتا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے بظاہر کہ گانے میں اتنے گھس چکے ہیں، گانے بجانے میں، انٹرنیٹ چلانے میں اور ٹک ٹاک اور تمام چیزیں ہیں جو چھوٹے مختصر کلپ آتے ہیں یوٹیوب پہ، موبائل میں، وہ دیکھتے اتنے زیادہ اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ اسی میں مزہ ملنے لگا ہے. اسی لیے لوگوں کی سوچیں ہو گئی ہیں کہ ان کو دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، مزہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، گھبراہٹیں اور بے چینیاں سب دور ہو جاتی ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک بھنگی عطر فروش کی دکان کے قریب گزرا، تو جیسے عطر فروش کی دکان کے قریب پہنچا، عطر کی خوشبو جیسے اس بھنگی کے ناک میں گئی، وہ بھنگی بے ہوش ہو کر کے گر گیا. لوگ پریشان کیے، بالکل اچانک کیسے یہ بے ہوش ہو گیا. تو اس کا جو ساتھی تھا، وہ جو نالی صاف کرنے والا، گٹر صاف کرنے والا، جھاڑو لگانے والا، اس کا جو ساتھی تھا وہ سمجھ گیا کہ وجہ کیا ہے. وہ فوراً کہیں سے بدبو نالی سے نکال کر کے لایا اور جو بے ہوش ہو گیا تھا بھنگی، اس کے ناک کے قریب لایا، سونگھایا. جیسے وہ سونگھا، بدبو اس کے ناک میں گئی، وہ بھنگی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بتایا اس نے کہ یہ چونکہ ہر وقت نالی اور گٹر میں اور صفائی میں لگا رہتا ہے، بدبو اس کی عادت ہو چکی ہے، اسی میں ڈھل چکا ہے بدبو میں. تو اچانک عطر فروش کی دکان کے پاس جب یہ پہنچا اور عطر کی خوشبو جب اس نے سونگھا تو یہ برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. تو یہ مثال دی گئی ہے کتابوں میں کہ چونکہ عادت بن چکی ہے بھنگی کی طرح بدبو سوکھنے کی، دیکھنے کی، غلاظت دیکھنے کی، غلاظت سننے کی، یہ آنکھوں کو بظاہر لذت نظر آ رہی ہے
کہ آنکھوں کو مزہ مل رہا ہے گندی گندی حرکتوں کو، سین کو دیکھتے ہوئے موبائل میں، ایک عادت بن چکی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تو اس میں سکون مل رہا ہے، لذت مل رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام لینے سے، ذکر سے، وظائف سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ اللہ کہنے سے دل کو در حقیقت سکون ملے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ گانے بجانے کو بالکل معمولی اور ہلکا سمجھنے لگے ہیں۔ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، لوگ تو دیکھ ہی رہے ہیں، سب تو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ لے رہے ہیں، تو کیا ہو جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، انا بعثت بکسر المزامیر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا گانے بجانے اور موسیقی کے تعلق سے کہ میری بعثت ہوئی ہے، مجھے جو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے گانے بجانے اور آلات موسیقی کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، گانے بجانے کی چیزوں کو برباد اور ختم کر دینے کے لیے دنیا میں مجھے بھیجا ہی گیا ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ گانا بجانا سنتے ہیں دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے یہاں بھی گانے والی لونڈیاں ہوں گی ان کا انتقال ہو جائے، مرنے کے بعد ان کی جنازے کی نماز مت پڑھو۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری امت کے جو لوگ گانا بجانا ہی اپنا خاص مشغلہ بنا لیں گے، اللہ کی طرف سے ان کے شکلوں کو بندر اور خنزیر سے مسخ کر دیا جائے گا۔ سوال آتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ گانے بجانے میں جو خاص مشغول ہیں، مصروف ہیں، ان کا خاص مشغلہ ہے دن رات گانا بجانا، دن رات گانا بجانا، وہ تو خنزیر اور بندر نہیں بن رہے ہیں۔ تو بڑوں نے اس کے مطلب میں کتابوں میں لکھا کہ اس کی توجیہ ہے کہ خنزیر اور بندر اب بن رہے ہیں لیکن شکلیں ان کی نہیں بدل رہی ہیں، صفتیں بدل رہی ہیں۔ خنزیروں کی جو صفت ہوتی ہے، خنزیر کی جو صفت ہوتی ہے، بے پناہ خنزیر شہوت سے بھری ہوتی ہے اور بے غیرت ہوتی ہے خنزیر۔ اسی طرح بندر کی جو صفت ہے وہ نقالی اور ایکٹنگ کرنے کی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ لیا جائے، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعتوں میں، ان کے رہن سہن میں، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے میں دیکھ لیں کہ بے پناہ بالکل ڈوبے ہوئے ہیں فحاشی میں، عریانیت میں، شہوت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایکٹنگ اور نقالی میں اس قدر آگے جا رہی ہے قومیں کہ ہم بتانے کے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کس قدر نقال ہو رہے ہیں، یورپ کے کلچر کے نقال ہو رہے ہیں، مدینے کی تہذیب کا جنازہ نکال کر کے امریکہ اور یورپ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور ایکٹنگ تو اس قدر اداکاری ہو رہی ہے کہ بڑی بڑی انڈسٹریاں بن رہی ہیں، اداکاری اس میں دکھائی جا رہی ہے، ایک سے ایسے اداکار پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بندروں کی صفت، یہ بندر کی شکل، یہ بندروں کی مزاج، یہ بندروں کی طبیعت ایسے لوگوں کی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی سنگین گناہ ہے گانا بجانا یا گانے کو دیکھنا، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ابلیس جو آدم کا سب سے بڑا دشمن، اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن، جو تجربے میں سب سے زیادہ آگے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور کو دیکھا، جس نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امتوں کے دور کو دیکھا،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا اور اب تک دیکھتے چلے آ رہا ہے. یعنی ابلیس کے پاس تجربہ کتنا ہے, کتنے دوروں کو دیکھ چکا ہے, کتنی امتوں کے حالات کو دیکھ چکا ہے. یہ ابلیس کے پاس اتنا تجربہ ہے, کس طریقے سے وہ بہکا رہا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو پھسلا رہا ہے, ورغلا رہا ہے, جہنم کی وادی کی طرف لے جا رہا ہے, خدا کا نافرمان بنا رہا ہے. یہ ابلیس کے بہت سے تجربے ہیں, بہت سے طریقے ہیں. یہ ابلیس کا بہت ہی خاص بہکانے کا ذریعہ انٹرنیٹ, موبائل, ٹک ٹاک, موبائل گیمز ہیں. اس سے بہت آسانی کے ساتھ ابلیس لوگوں کو, نوجوانوں کو, مردوں کو, عورتوں کو بہکا رہا ہے. کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے ایک بڑے قد کا آدمی لیٹا ہوا ہے. جگایا, پوچھا تم کون ہو, اس تنہائی میں تم تنہا لیٹے ہوئے ہو, بہت ہی سکون کی نیند, بہت ہی آرام کے ساتھ سو رہے ہو, تم ہو کون؟ وہ بیدار ہو کر کے کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں, شیطانوں کا سردار ہوں. وہ بزرگ کہنے لگے تمہارا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے, لوگوں کو ورغلانا ہے, تم بالکل آرام سے سو رہے ہو پیڑ کے نیچے. اس نے کہا کہ جب سے موبائل اور انٹرنیٹ کا وجود ہو گیا, جب سے یہ آلات پیدا ہو گئے اور جب سے لوگوں کے درمیان یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں, میرا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے بہکانے کا اور محنت کرنے کا. اسی ذریعے سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں, اسی ذریعے سے لوگ برباد ہو رہے ہیں, اسی ذریعے سے قومیں برباد ہو رہی ہیں, لوگوں کی راتیں برباد ہو رہی ہیں, لوگوں کے صحت و تندرستیاں بھی برباد ہو رہی ہیں, لوگوں کا مزاج تباہ ہو رہا ہے, لوگوں کی طبیعتیں بدل رہی ہے, لوگ بددین اور بے دین ہو رہے ہیں. یہ ابلیس کتنا دماغ لگایا اور کس طریقے سے ایک ذریعہ اور ایک آلہ وجود میں لے آیا, اور پھر اس کے ذریعے سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں. باتیں کوئی ماننے کے لیے نہیں تیار ہے. کچھ کہا جائے ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. کسی کو کہا جائے بھائی انٹرنیٹ کے نقصانات ہیں, موبائل کے نقصان, سب کے پاس موبائل, سب کے پاس انٹرنیٹ, سب کے پاس گانے بجانے کی, دیکھنے اور سننے کی چیزیں. اللہ معاف کریں, کوئی اس کو سیریس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج خاص بات یہ ہے ہماری تقریر کا کہ آپ کے سامنے اس کو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے, کوئی عمل کرنے کے لیے, موبائل کو چھوڑنے کے لیے یا اسی طرح موسیقی سے دور ہونے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے. پہلے زمانے میں, یہاں سے سمجھے کہ پہلے زمانے میں ہپناٹائز ہوتا تھا. جو کتابوں کو پڑھے ہیں یا تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے دماغ کو کیچ کر لیا جاتا تھا, دماغ کا اغوا کر لیا جاتا تھا, سوچ اپنے کنٹرول میں کر لیا جاتا تھا, لوگوں کے مزاج کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جاتا تھا. اسی کا نام ہپناٹائز تھا. ہپناٹائز کیسے کیا جاتا تھا کہ بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھا کر کے ایک آدمی کو ضرورت کے اعتبار سے اس کو کچھ کھلایا جاتا تھا, اس کو کچھ پلایا جاتا تھا, اس کے پاس کوئی وقت تھوڑی دیر پہ آتا تھا اور کچھ باتیں پردے کے پیچھے سے اس کے کانوں میں ڈالی جاتی تھی. وہ اس طرح سے آوازیں ڈالی جاتی تھی کہ انہی آوازوں کو سن کر کے پھر اسی آواز میں وہ ڈھل جایا کرتا تھا. جو آوازیں اس کے دماغ میں بیٹھا دی جاتی تھی, یہاں تک کہ ایسی آوازیں بیٹھا دی گئیں کہ تم اپنے باپ کا جا کر کے قتل کر دو, تم اپنی ماں کو جا کر کے مار ڈالو. یہ آوازیں ڈال دی گئیں ہپناٹائز کے ذریعے سے پہلے زمانے, پہلی قوموں میں. وہی ہوا, یعنی دماغ اس کا اس قدر بدل گیا, چینج ہو گیا کہ جو اس کے دماغ میں فیڈ کیا گیا, ہپناٹائز کیا گیا, وہ جو پیغام اس کے دماغ میں بیٹھا دیا گیا, وہ جا کر کے وہی کام کیا, اپنے باپ کو گولی مار دیا, اپنے ماں کو تلوار سے گردنیں کاٹ دی. یہ اسی کا ایک ترقی یافتہ ہپناٹائز کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے. یعنی ہپناٹائز ہی ترقی کر گیا. اس زمانے میں اس اعتبار سے لوگوں کے مزاج کو بدلا جا رہا تھا, اور آج کے ماحول میں, آج کے دور میں موسیقی کے ذریعے سے, جو اس کے اندر گانوں کے اندر موسیقی ڈالی جاتی ہے, اس کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے, لوگوں کی سوچوں کو بدلا جا رہا ہے.
ہم تو سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل سمپل گانا چل رہا ہے، اس کے ساتھ میوزک چل رہی ہے، اس میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب سائنس اور اس کے باریکیوں میں گھسیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ کیسے کوڈ میں اس میں فیڈ کر کے میوزک میں اور پھر ڈالا جاتا ہے، اور پھر ہم سن رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ ایسا غلط سنایا نہیں جا رہا ہے، ہم جو سن رہے ہیں وہ تو سمپل ہے۔ سمپل بالکل نہیں ہے بزرگوں اور بھائیوں، بہت کچھ ان میوزک کے اندر ڈالا گیا ہے، ان آوازوں کے اندر ڈالا گیا ہے، وہ ہم بار بار سن رہے ہیں، ہمارا دماغ بدل رہا ہے، ہمارا مزاج بدل رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دین کے راستے پر چلنے کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ چاہے جتنی تقریریں ہو جائیں، چاہے جتنے وعظ ہو جائیں، تبلیغی جماعت میں چاہے جتنا وقت لگ جائے، بزرگوں سے ملنا جلنا ہو جائیں، بڑی بڑی صحبتیں مل جائیں، قرآن کی تلاوت ہو جائے، ذکر و اذکار، رات میں تہجد اور عبادتیں ہو جائیں، دعائیں ہو جائیں، لیکن سب بیکار۔ جب تک کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اسی جگہ، پھر وہیں پہنچ گئے اسی جگہ پہ۔ یہ در حقیقت ہمارے دماغ کا اغوا ہو چکا ہے۔ ہم ہیں مسلمان، ہمارا نام ہے مسلمانوں والا، ہیں مسلمان، گھر میں آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ہماری سوچیں جو ہو چکی ہیں وہ یورپ کی ہو چکی ہیں، ہمارا مزاج ویسٹرن ممالک کا ہو چکا ہے، ہم ان کے کلچر کے اس طرح سے دیوانے ہو چکے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ہم اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے تمام معاملات میں چھوڑنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ اسی میوزک، اسی گانے کا، جس کو ہم بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ ابلیس کو جب دھتکارا گیا، بھگایا گیا، تو وہاں سے خدا کی بارگاہ سے نکلنے کے وقت اس نے کچھ درخواستیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک درخواست تو اس نے یہ کی ابلیس نے کہ ہمیں بھگایا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر غضب ہے، لیکن ابھی ہماری پکڑ گرفت نہ ہو بلکہ ہمیں مہلت دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ابلیس کو کہ ابھی تم آزاد ہو، لیکن قیامت تک، الی یوم یبعثون، لیکن قیامت کے بعد پھر تمہارا انجام برا ہوگا۔ اس نے دوسری درخواست کی ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں بھگایا جا رہا ہے تو ہمارے لیے رہنے کا بھی انتظام کر دیا جائے، میں جا کر کے رہوں گا کہاں؟ اللہ سے درخواست کر رہا ہے، کون؟ یہ ابلیس، شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قبول فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رہنا تنہائی اور لیٹرنگ، باتھ روم اور حمام کی جگہوں میں تمہارا رہنا ہوگا۔ اسی لیے جب بیت الخلاء میں جایا جاتا ہے تو اس کی دعا میں بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث شیطانیہ سے اللہ کی پناہ مانگ کر کے ہم بیت الخلاء میں لیٹرنگ میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اس کا بسیرا ہے۔ یہ قرآن بھی بتا رہا ہے اور اللہ کی حدیث بھی ہے۔ اس نے درخواست کی کہ ہمارے پینے کے لیے بھی کچھ خاص کر دیا جائے کہ میں وہی پیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے پینا ہوگا ہر نشہ آور چیز، جس میں بھی نشہ ہوگا، چاہے شراب ہو، جتنے بھی شراب کی قسمیں ہیں، جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں، وہ سب تمہارے پینے کے لیے چیزیں ہیں۔ اس نے کہا ہمارے لیے کھانے کا بھی کوئی انتظام کر دیا جائے۔ اللہ کے طرف سے فرمایا گیا کہ تمہارا کھانا ہر وہ کھانا ہوگا کہ جس اللہ کا نام لیا نہیں گیا ہوگا، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا نہ شروع کیا گیا ہوگا، وہ کھانا تمہارا کھانا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے کہیں بیٹھک کا انتظام کر دیا جائے کہ میں جہاں بیٹھا کروں۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ تم
تمہارے لیے بیٹھنے کی جگہ بازار اور راستے ہوں گے، کہ تم راستے میں بیٹھا کرو گے اور بازاروں میں بیٹھا کرو گے. اسی لیے بازاروں میں بہت بہکنے اور پھسلنے کے مواقع ہوتے ہیں، یا راستے میں بہت مواقع ہوتے ہیں کہ شیطان آسانی سے وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہاں اس آسانی سے بہکاتا ہے اور غلاتا ہے. اس نے کہا اللہ سے کہ لوگوں کو کوئی کسی چیز کے ذریعے سے میں بلاؤں، اپنے طرف مائل کروں، کھینچوں، کوئی ایسا ذریعہ ہمیں دے دیجئے کہ جس ذریعے سے لوگوں کو میں اپنے طرف کھینچوں، اپنے طرف مائل کروں، بلاؤں. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، فرمایا کہ تمہارے اپنے طرف بلانے کے لیے جو ذریعہ ہوگا وہ آلات موسیقی اور گانا بجانا ہوگا. یہ اسی وقت درخواست ہو چکی ہے عرش پہ، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ آلات موسیقی اور یہ گانا بجانا اور گانے بجانے کی چیزیں، یعنی انٹرنیٹ، موبائل، اس کے ذریعے سے تم اپنے لوگوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ بہکا سکتے ہو، ورغلا سکتے ہو، اپنے طرف کھینچ سکتے ہو، بلا سکتے ہو. اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی جال دے دیجئے جس کے ذریعے سے لوگوں کو پھنسا سکوں، لوگ آسانی سے اس جال میں، میرے جال میں پھنس جایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے فیصلہ ہوا کہ تمہارے لیے جو جال ہیں وہ عورتیں ہیں، وہ عورتیں ہیں، یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. ان عورتوں کے ذریعے سے جو فتنے وجود میں آتے ہیں، ان عورتوں کے ذریعے سے جو تباہیاں وجود میں آتی ہیں، جو بربادیاں وجود آتی ہیں، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے جو اس نے جال مانگا تھا اور اللہ کے طرف سے منظور کیا گیا تھا کہ تمہارا جال عورتیں ہیں. کس طریقے سے بہکا رہا ہے، اس جال کا استعمال کیسے کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابلیس کی وہ تمام بہکانے کی جو ذرائع ہیں، ابلیس کی وہ تمام جو راستے ہیں، ان راستوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. ابھی یہ ٹاپک چلے گا کئی جمعے، اس لیے کہ لمبا ٹاپک ہے. اس کے نقصانات ابھی بتائے جائیں گے کہ گانے بجانے کے نقصانات دنیاوی اور اخروی کیا ہیں اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. جیسا کہ ہماری طبیعت ہے کہ کوئی بات اگر بتائی جائے تو اس کا حل بھی بتایا جائے. لوگ پھر سوچتے ہیں کہ پھر حل کیا ہے، صرف اس کی برائیاں بتا دی جائیں، اس کے نقصانات بتا دیے جائیں اور اس تمام طرح کے اس کے نقصان بتا دیے جائیں، لیکن اس کا حل نہ بتایا جائے تو یہ ادھوری بات ہے. اس کا حل بھی بتانا کہ کیسے کوئی بچ سکتا ہے ان فتنوں سے، ان برائیوں سے بچنے کی کون سی تدبیریں ہیں، کون سا راستہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کیا جائے گا. ذی الحجہ کے مناسبت سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے. چونکہ آج عربی کی 26 تاریخ ہے اور 1 ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے کتابوں میں لکھا ہے کہ جن کو قربانی کرنا ہے، جن کے نام سے قربانی ہونا ہے، وہ اپنے ناخن، اپنے بال، جسم کے جو زائد بال ہیں وہ سب پہلے ہی سے تیاری کر لیں، وہ سب کٹوا لیں، بالکل تیاری کر لیں. 1 ذی الحجہ لگنے سے پہلے یعنی سوموار کو 29 تاریخ ہوگی، ہو سکتا ہے چاند نکل آئے تو 29 تاریخ سوموار کو 29 تاریخ عربی کی ہوگی، ہو سکتا ہے چاند نکل آئے تو منگل سے 1 تاریخ لگ جائے گی ذی الحجہ کی. اس لیے سوموار آخری دن ہے، اس دن ہم اپنے بالوں کو دیکھ لیں، اپنے ناخنوں کو دیکھ لیں. اور جن کے نام سے قربانی نہیں ہونا ہے ان کے لیے بھی یہ فضیلت کا درجہ ہے کہ وہ بھی تیاری کر لیں، وہ بھی ان ایام میں ناخن اور بال کاٹیں، وہ حاجیوں جیسی اپنی شکلیں بنا لیں. چونکہ حاجی اس 10 دن میں احرام میں آ جاتے ہیں اور احرام کی حالت میں جب آ جاتے ہیں تو ان کے لیے سب منع ہو جاتا ہے. تو ان کی شکلیں بنا لینے سے اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اجر سے، بہت ہی زیادہ اجر سے، جسے حاجیوں کو نوازیں گے، ہمیں بھی ان کی شکلیں بنا دینے کی برکت سے ہمیں بھی وہ اجر سے نوازیں. عشرہ ذی الحجہ کی مستقل فضیلت ہے. فرمایا گیا حدیث میں
کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک اس کے دن میں کوئی روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اجر ملے گا، اور اس کی راتوں میں جو کوئی عبادت کرے گا 1 سال عبادت کرنے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا۔ اور پھر 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن جسے کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے کی مستقل فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو کوئی روزہ رکھے گا تو اس روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے ایک سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ اللہ جانتے ہیں کہ کون سا گناہ ہوگا، اس لیے اللہ کے قدرت میں کوئی مشکل چیز نہیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک بندے کے بارے میں سب کچھ علم ہے، آگے وہ کیا کرے گا یا پچھلا کیا کر چکا ہے، اللہ سب چیز سے واقف ہے۔ اسی طرح قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں، 3 دن قربانی کے ایام ہیں، 3 دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ ایام تشریق 5 دن ہیں، 5 دن تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد مردوں اور عورتوں کو، یعنی مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ہے۔ یہ ایام تشریق 5 دن۔ اس کے علاوہ قربانی ہر ایسے شخص پر واجب ہے جو ایام قربانی میں نصاب کا مالک ہو، جس کے پاس بھی حیثیت ہے۔ قربانی کے ایام 3 دن ہیں، 3 دن میں کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور بڑی فضیلتیں ہیں قربانی کرنے کی، بڑی فضیلتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا قربانی کی فضیلتیں۔ اور نہ کرنے کی ایک سخت وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیثیت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کریں ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کے قریب نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ کتنی سخت وعید ہے کہ حیثیت ہے، پیسے ہیں، دولت ہیں، کر سکتے ہیں قربانی، حصہ لے سکتے ہیں۔ سب سے آسان کام، اگر ہم بکرا خرید کر کے مستقل بکرا خریدیں گے تو پیسہ زیادہ لگتا ہے، حصے کی جب آپشن ہے، گنجائش ہے کہ حصے میں ہم شریک ہو جائیں، 1 حصہ 2 حصہ لے لیں اپنے نام سے، قربانی جو واجب ہمارے اوپر ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں تو حصے ہی میں لے کر کے اپنے واجب کی ادائیگی کریں۔ اس لیے قربانی کا خاص اہتمام کریں کہ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو قربانی ضرور کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جو جانور خریدیں بالکل بہترین، بالکل صحت مند جانور ہو اور کسی طرح کی کوئی عیب اس میں نہ ہو۔ اور قربانی کا حصے کا نظم ہر سال کی طرح اس مدرسے میں رہا ہے، جیسا کہ جانتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ مدرسہ ناصر العلوم اس مدرسے میں قربانی کا نظم رہے گا۔ اور فی حصہ ہے 2000، 2500، 3000 ہے، 2 طرح کی ہے۔ کوئی بہت لوگ چاہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا جانور ہمارا رہے، جو قربانی کا جانور ہو بہت ہی اچھا رہے، تو اسی اعتبار سے پیسہ بھی اس میں لگتا ہے، تو 2500 اور 3000 کا حصہ رکھا گیا ہے۔ اب جس کو بھی حصہ لینا ہو وہ ہم سے رابطہ کر لیں، اور حافظ یار محمد صاحب ہیں، حافظ عامر صاحب ہیں اور دیگر جو اساتذہ ہیں، کے منتظمین ہیں، کسی سے بھی مل کر کے حصہ کی رقم جو ہے جمع کر دیں اور نام لکھا دیں جس کے نام سے ہونا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کس دن ہونا ہے، انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ پوری